بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تمہیں ان تکالیف سے نجات مل جائے گی جن میں تم اس وقت گرفتار ہو۔ جس قسم کے علاج کی ضرورت ہوگی وہ تمہیں میسر آ جائے گا۔ تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھا جائے گا۔ اس وقت تک تم یہاں مہمان کی سی حیثیت سے رہو گے جب تک ڈاکٹر برنارڈ ہمارے ہاتھ نہیں آ جاتا۔ پھر میں نے خود ہی اپنے مطالبے میں ترمیم کر لی، بلکہ میں تمہارے لیے شرط کچھ اور نرم کر دیتا ہوں۔ ڈاکٹر برنارڈ ہمارے ہاتھ آئے یا نہ آئے یہ ہماری قسمت ہے۔ تمہیں صرف اتنا خیال رکھنا ہے کہ جو معلومات بھی ہمیں فراہم کرو وہ درست ہونی چاہیے۔ اگر تمہاری بتائی ہوئی ہر بات درست نکلی تو پھر خواہ ڈاکٹر برنارڈ ہمارے ہاتھ آئے یا نہ آئے ہم تمہیں رہا کر دیں گے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہوگی کہ تم فوراً ملک چھوڑ دو۔ مجھے منظور ہے، وہ جلدی سے بولا۔ جب تک تمہاری فراہم کی ہوئی معلومات کی تصدیق نہیں ہو جاتی تب تک تم ہمارے پاس یرغمال رہو گے۔ میں نے کہا، اس دوران تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے، وہ ایک لمحے سوچنے کے بعد بولا۔ مجھے جو کچھ معلوم ہے وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ کراچی کے قریب ایک جزیرہ ہے۔ اس نے جزیرے کا نام بتایا۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے، میں نے وہ جزیرہ دیکھا ہوا ہے۔ اس جزیرے کی ایک بہت معروف شخصیت ہے، قاسم بجلی۔ فارول بولا۔ یہ نام میرے لیے کچھ مانوس تھا۔ میں نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا، یہ شخص تو غالباً ایک بہت بڑا اسمگلر ہے۔ کئی بار مختلف شبہات کی بنا پر اس کے خلاف کارروائی شروع ہوئی، لیکن ہر بار نہ جانے کیوں اور کس طرح ٹھپ ہو کر رہ گئی۔ تم اسی قاسم بجلی کا تو ذکر نہیں کر رہے؟ ہاں تم ٹھیک سمجھے ہو۔ کیا تم اسے جانتے ہو؟ فارول بولا۔ نہیں، میں اسے نہیں جانتا۔ میں نے کبھی اسے دیکھا بھی نہیں، صرف تذکرے سنے ہیں۔ معلوم نہیں ان میں سے کتنی باتیں صحیح ہوں گی اور کتنی غلط۔ بہرحال لگتا یہی ہے کہ وہ اچھی شہرت کا مالک نہیں ہے۔ میں نے کہا، درست ہے، فارول بولا۔ کراچی کے کئی مہنگے اور پوش علاقوں، ڈیفنس کلفٹن وغیرہ میں اس کے بنگلے ہیں، لیکن اس کا اصل گھر جزیرے پر ہی ہے۔ زیادہ تر وہ وہیں پایا جاتا ہے۔ تمہیں وہ کیوں یاد آ گیا؟ میں نے جاننا چاہا۔ ڈاکٹر برنارڈ آج کل اس کے مہمان کی حیثیت سے یا تو جزیرے والے مکان میں موجود ہوگا یا پھر ایک آدھ دن میں وہاں پہنچنے والا ہوگا، فارول نے جواب دیا۔ پھر وہیں سے وہ قاسم بجلی کی کسی لانچ کے ذریعے دبئی وغیرہ ہوتا ہوا انگلینڈ یا امریکہ کی طرف نکل جائے گا۔ ریڈ ڈاٹ کے ایک خاص آدمی کا ایک بدنام اسمگلر سے کیا تعلق ہے؟ میں نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ یہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن تمہارے ملک کے تمام بڑے اور خاص شہروں میں ہر قبیل کے چیدہ لوگوں سے ہمارے مراسم رہے ہیں، فارول نے جواب دیا۔ مجھے جو معلوم تھا وہ میں نے تمہیں بتا دیا۔ ڈاکٹر برنارڈ تک پہنچنا اور اسے قابو میں کرنا اب تمہارا کام ہے۔ تم نے مجھے کچھ الجھن میں ڈال دیا، میں نے لوہے کے ایک سٹول پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ قاسم بجلی جیسے لوگوں کے گھروں میں دوستانہ طور پر داخل ہونا ایک مشکل کام ہے۔ کسی سرکاری ادارے کے ذریعے میں اس کے ہاں چھاپہ مارنے کے انداز میں کوئی کارروائی کرانا نہیں چاہتا۔ اس میں ناکامی کا زیادہ خطرہ ہے۔ اگر ڈاکٹر برنارڈ وہاں ابھی پہنچا نہیں ہوگا تو پھر وہ اس جگہ کے قریب بھی نہیں پھٹکے گا۔ فارول کچھ سوچتے ہوئے بولا، تم دوستانہ طور پر قاسم بجلی کے گھر میں داخل ہو سکتے ہو۔ تجویز میں پیش کر دیتا ہوں، اس کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار تم پر اور تمہاری قسمت پر ہے۔ یہ تو میں بتا ہی چکا ہوں کہ تمہارے ملک کے تمام خاص شہروں میں ریڈ ڈاٹ کے ہمدرد موجود ہیں۔ میں اس بات کا اصل مقصد سمجھ گیا تھا۔ انہوں نے ہر شہر میں ایسے بہت سے لوگوں کو ہمدرد اور اعلی کار بنا رکھا تھا جن کے کردار مشکوک تھے، ذرائع آمدنی اور پیشے مشکوک تھے، اور جو اپنی اغراض کی خاطر ملک کو کسی بھی قسم کا نقصان کچھ بھی کر سکتے تھے۔ ایسے لوگوں کو خاص طور پر منتخب کیا جاتا ہوگا جو اپنی پوزیشن یا عہدے سے ریڈ ڈاٹ کو فائدہ پہنچا سکتے ہوں گے، یا پھر جن کے پاس دولت، وسائل اور بدمعاشی کی طاقت ہوتی ہوگی۔
فارول بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ہمارے آدمی جب ایسے کسی آدمی کے پاس جاتا ہے اور اسے مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ صرف اتنا کہتا ہے کہ وہ RX3 سے آیا ہے۔ اس کے بعد وہ جو بھی مسئلہ بیان کرتا ہے دوسرا شخص اسے حل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ تم بھی چاہو تو قاسم بجلی کے ہاں یہ تجربہ کر کے کہہ سکتے ہو کہ تم RX3 ہو۔ تم اس وقت مہمان کے طور پر قیام کرنے کی فرمائش کر سکتے ہو، اسے اپنا کوئی مسئلہ بتا سکتے ہو اور مدد کی درخواست کر سکتے ہو۔ اس دوران دیکھ لینا کہ ڈاکٹر برنارڈ اس کے ہاں موجود ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں تمہیں کیا کرنا چاہیے، میں تمہیں قاسم بجلی کا خاص ٹیلی فون نمبر دے دیتا ہوں، جس پر اس سے براہ راست بات ہو جائے تو کام ہو جائے گا۔ اس کے کسی چمچے یا سیکٹری وغیرہ کی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، تم وہ نمبر تو مجھے دو، میں ذرا غور کروں۔ اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے، میں نے کہا۔ اس نے نمبر زبانی ہی مجھے بتا دیا، کراہتے ہوئے بولا، اب تو مجھے یہاں سے نکالو اور میرے معالجے کی کچھ فکر کرو۔ ضرور، اب تمہارے بارے میں ہر بات میں ہی کروں گا، تم ہر فکر سے بے نیاز ہو جاؤ۔ میں نے ہاری ایک طرف رکھ دی اور اس کی بندشیں کھول دیں۔ وہ بالکل نڈال نظر آ رہا تھا، اتنا مضبوط شخص ثابت نہیں ہوا تھا جتنا میں سمجھ رہا تھا۔ رحیلہ نے ایک ڈاکٹر کو بلوا کر اس کے لیے مرہم پٹی کے انتظامات کرائے۔ ٹونی کو میں نے مسلح حالت میں ہر وقت اس طرح اس کے ساتھ رہنے کی ہدایت کی۔ میں نے منیر اور احمد کو بھی اس کی نگرانی کے لیے طلب کر لیا۔ فارول کو ایک قیدی ہی کی حیثیت سے رکھنا ہے، لیکن یہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ نفیس صاحب کو ہرگز معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ ریڈ ڈاٹ کا کوئی آدمی میری تحویل میں ہے۔ ان تمام انتظامات کے ساتھ فارول کو بنگلے کے تہہ خانے میں پہنچانے کے بعد میں اور رحیلہ ایک بار پھر ڈائننگ روم میں آ بیٹھے۔ رحیلہ بغور میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ مجھے فوری طور پر کراچی روانہ ہو جانا چاہیے، کہیں ڈاکٹر برنارڈ نکل نہ جائے۔ میں نے جواب دیا۔ میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ تم میری خاطر اس معاملے کو اتنی اہمیت مت دو اور میرے لیے کوئی خطرہ مول مت لو، وہ سنجیدگی سے بولی۔ اوہو، میں نے اتضاعیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تکلف برت رہی ہو، تمہاری خاطر خطرہ مول نہ لوں تو پھر کس کی خاطر لوں؟ کسی آوارہ گائے، بھینس یا بکری وغیرہ کی خاطر لے لوں؟ میں اس وقت بالکل سنجیدہ ہوں، وہ بولی۔ وہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں، شکل پر پورے 12 بجے ہوئے ہیں۔ ایک تو انسان کی شکل دو رنگی ہو، اوپر سے اس پر 12 بجے ہوں، یہ تو بڑا ہی مہیب نظارہ ہے۔ میں تمہیں پہلے بھی مشورہ دے چکا ہوں کہ اپنی شکل پر 12 مت بجنے دیا کرو، زیادہ سے زیادہ 11:15 تک بھی معاملہ قابل برداشت رہتا ہے۔ میں نے عذرائے تفنن کہا۔ میں اس کے چہرے کے دو رنگے پن کا خواہ کتنا بھی مذاق اڑا لیتا، لیکن اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمودار نہیں ہوتے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ میں صرف اسے چھیڑنے اور چڑھانے کے لیے ایسا کرتا تھا، حقیقتاً اس کا مذاق اڑانا مقصود نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت بھی اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نہیں ابھرے۔ اگر تمہارا جانا اتنا ہی ضروری ہے تو کیا تم نفیس صاحب کو اطلاع دے کر نہیں جا سکتے؟ وہ بولی۔ مزید وقت ضائع ہوگا، وہ نہ جانے کس طرح اس معاملے کو حل کرنا چاہیں گے، کہیں میرے اور ان کے درمیان اختلاف رائے نہ پیدا ہو جائے۔ اس وقت ویسے بھی سرکاری پیچیدگیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، بلکہ مجھے تو ڈر ہے ان کی وجہ سے میں بھی کسی سرکاری پیچیدگی میں نہ پھنس جاؤں اور یہیں بیٹھا نہ رہ جاؤں۔ بڑی مشکل سے یہ بریک تھرو ملا ہے، میں نے تیزی سے کہا۔ وہ خاموشی سے میری طرف دیکھتی رہی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھپتھپاتے ہوئے کہا، میں وہاں جا کر نفیس صاحب کو فون کر دوں گا۔ مجھے بزنس کی کوئی بہت بڑی ایمرجنسی آن پڑی ہے، 2-4 دن میں واپس آ جاؤں گا۔ تم خطرہ مول لینے کی جو بات کر رہی ہو وہ بالکل احمقانہ ہے۔ ہماری زندگی میں فی الحال خطرات کے سوا ہے ہی کیا؟ جن خطرات کے ساتھ ہم سر پھوڑ چکے ہیں، ان سے بڑھ کر اب ہمیں کون سا خطرات سے واسطہ پڑ سکتا ہے؟ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ بالآخر وہ بولی۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ شروع سے اصل میں یہی بات کرنا چاہتی تھی۔ میں نے فوری طور پر کوئی جواب نہ دیا۔ وہ جلدی سے بولی،
شاید تم سوچ رہے ہو کہ میرا ساتھ جانا تمہارے لیے الجھن کا باعث بنے گا، تو میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ میں تمہارے ساتھ جزیرے پر نہیں جاؤں گی، بلکہ ہم دونوں الگ رہتے ہوئے جزیرے پر پہنچیں گے، اور میں دور دور سے تم پر اور قاسم بجلی کے مکان پر نظر رکھوں گی۔ میرا اپنے ساتھیوں سے رابطہ رہے گا، اگر ضرورت پڑی تو میں فوراً انہیں طلب کر لوں گی، یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں جزیرے پر قدم ہی نہ رکھوں بلکہ سمندر میں تمہارے فشنگ کے جو ٹرالر چل رہے ہیں ان میں سے کسی ٹرالر پر رہتے ہوئے دور سے جزیرے پر نظر رکھوں اور موبائل فون یا وائرلیس کے ذریعے تم سے رابطہ رکھوں۔ اس کام کے لیے میں نے شفیع شاہ کو ساتھ لے جانے کا سوچا ہے۔ وہ سمندر اور جزیروں سے بہت بہتر طور پر واقف ہے۔ تم نفیس صاحب سے نمٹنے کے لیے یہیں موجود رہو۔ شفیع شاہ چونکہ بزنس کے سلسلے میں کراچی میں میرا ریزیڈنٹ ڈائریکٹر بھی ہے، اسے ساتھ لے جانے کا معقول جواز بھی نظر آتا ہے۔ نفیس صاحب زیادہ چوں چاں نہیں کریں گے، وہ شک بھی نہیں پڑیں گے۔ تمہارا یہاں رہنا مجھے زیادہ ضروری معلوم ہوتا ہے۔ یہاں کے معاملات کو تم جتنا بہتر سنبھال سکتی ہو اور نہیں سنبھال سکتا۔ ویسے بھی نفیس صاحب نے تمہیں یہاں ہماری ٹیم کا انچارج بنایا ہوا ہے۔ میرے ساتھ ساتھ انچارج کا بھی غائب ہو جانا ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے یہ سب کچھ نہایت ٹھہرے لہجے میں سنجیدگی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے ہتھیار ڈالنے کے سے انداز میں کہا، اچھا جیسے تمہاری مرضی۔ ویری گڈ، میں نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا، تم اسی طرح اچھی بچی بن کر رہا کرو، میں تمہیں ٹافیاں لا کر دیا کروں گا۔ اب تم فوراً موبائل فون پر یا جس طریقے سے بھی ممکن ہو شفیع شاہ سے رابطہ کرو، اسے فوراً یہاں بلواؤ تاکہ وہ اپنا حلیہ وغیرہ درست کرنے اور میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے۔ پتہ نہیں کہاں بندر نچاتا پھر رہا ہوگا، بلکہ کوئی بعید نہیں بندر اسے نچا رہے ہوں۔ آج کل بندر بھی تو بہت ہوشیار ہو گئے ہیں۔ شاید انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ ڈارون کے دعوے کے مطابق وہ ہمارے آباء و اجداد ہیں۔ وہ ذرا پیچھے کھسک کر موبائل فون پر شفیع شاہ سے رابطہ کرنے لگی۔ میں نے دوسرے عام فون پر اپنے ٹریول ایجنٹ سے رابطہ کیا، جو میرے کاروباری مصروفیات کے دنوں میں میرے تمام سفری مسائل حل کرتا تھا۔ میں نے اپنا تعارف کرایا تو وہ حیران رہ گیا اور شکوہ امیز سے انداز میں بولا، سر آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ آپ نے تو ہمیں زحمت دینا بالکل ہی چھوڑ دیا۔ کیا کسی اور ٹریول ایجنسی کی خدمات حاصل کر لی ہیں؟ نہیں بھائی، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، میں نے ذرائع آمد و رفت ہی ایسے اختیار کر لیے تھے جن کے لیے کسی ٹریول ایجنسی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، مثلا گدا گاڑی، بیل گاڑی، سائیکل، اور زیادہ ہی جلدی میں ہوا تو موٹر سائیکل وغیرہ۔ ٹریول ایجنسی کے مالک نے ایک طویل اور گنجیلا کہکہا لگایا۔ سر بات کو مذاق میں ٹالنا کوئی آپ سے سیکھے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ مذاق آپ ستھرا کرتے ہیں۔ بس اپنا یہ کاروباری برانڈ کا مکھن کسی دوسرے کلائنٹ کے لیے سنبھال کر رکھو، اور میرے لیے کراچی جانے والی کسی بھی ایئر لائن کی پہلی پرواز میں 2 سیٹوں کا بندوبست کرو۔ رش بہت ہے سر، لیکن بندوبست ہو جائے گا، یہ تو معمولی کام ہے۔ ہمیں کوئی بڑا کام بتایا کریں، وہ بے پرواہی سے بولا۔ بڑا کام بھی بتائیں گے کبھی، اور دعا کریں گے کہ اس وقت تم منہ چھپاتے نہ پھرو۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، فی الحال میں یہ بتا دوں کہ میں ٹکٹ لینے تمہارے دفتر بھی نہیں آ سکتا اور کسی آدمی کو بھی نہیں بھیج سکتا۔ یہ بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ بولا۔ آپ ایئرپورٹ پہنچ جائیں، ڈپارچر لاؤنج کے دروازے پر آپ کو ہمارا آدمی ٹکٹ لیے مل جائے گا۔ 15 منٹ بعد میں آپ کو فون کر کے فلائٹ کے بارے میں بتا سکوں گا۔ آپ مجھے اپنا نمبر دے دیں۔ میں نے اسے نمبر دے دیا اور فون بند کر دیا۔ اس وقت تک رحیلہ بھی شفیع شاہ سے بات کر چکی تھی۔ کچھ دیر میں یہاں پہنچ جائے گا، رحیلہ نے بتایا۔ میں اتنی دیر میں چند چیزیں بریف کیس میں ڈال لوں، میں نے کہا۔ اس طرح میں اور شفیع شاہ بڑی بھگدڑ کے عالم میں کراچی روانہ ہو گئے۔ ہم لوگ رات کے پچھلے پہر کراچی پہنچے۔ ڈیفینس میں شفیع شاہ کا بنگلہ موجود تھا۔ پہلے میرا خیال تھا کہ وہاں قیام کیا جائے، کیونکہ ایک بار پہلے میرا اپنے ہی ہوٹل میں قیام کرنے کا تجربہ ناگوار رہا تھا۔ شفیع شاہ نے ایئرپورٹ سے ہوٹل فون کر کے بندوبست کر دیا تھا۔ ہمیں صرف چند گھنٹے آرام کرنا تھا۔ بجلی سے فون پر رابطہ کرنا چاہتا تھا۔ راستے میں نے تمام حالات سے آگاہ کر دیا تھا۔ کراچی میں قیام کے دوران ایک دوسرے سے لا تعلق نظر آنا تھا۔
شفیع شاہ نے فوراً فون کر کے تمام عملے کے لیے یہ ہدایت بھی جاری کرا دی تھیں، ظاہر کرنے کی کوشش نہ کرے کہ وہ ہمیں پہچانتا ہے۔ صبح اٹھ کر ناشتہ کرنے اور تیار ہونے کے بعد ٹیبل کے آئینے میں اپنا تنقیدی جائزہ لیا۔ میری داڑھی کافی بڑی ہوئی تھی اور میں نے ذرا فیشن ایبل سے سٹائل کی تراش خراش کرا لی تھی، آنکھوں پر تاریک چشمہ تھا، ہیئر سٹائل بھی بدلا ہوا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ کوئی بھی سرسری طور پر جاننے والے لوگ تو قریب سے دیکھ کر بھی پہچان نہیں سکتے۔ اپنے حلیے کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد بجلی سے فون پر رابطہ کیا۔ دوسری طرف سے ایک باروب آواز سنائی دی۔ اس آواز میں کسی فلمی آواز جیسا مصنوعی پن نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں میرے ذہن میں تصور کسی ایسی ہی شخصیت کا ابھرا۔ قاسم بجلی، میں نے تصدیق چاہی۔ وہ اسی باری اور باروب آواز میں خلاف توقع صاف ستھری انگریزی میں بولا، بڑے عرصے بعد اس نمبر پر کوئی آواز سن رہا ہوں، کون ہو تم اور کس نے تمہیں یہ نمبر دیا ہے؟ RX3، میں نے ٹھہرے لہجے میں جواب دیا۔ اوہ، اس کی آواز تو ویسے ہی بھاری اور گنجیلی تھی۔ لہجہ یکدم بدل گیا۔ اب وہ لہجہ ایک دوست، ایک ہمدرد، ایک جان نثار کا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ فون پر نہیں بتا سکتا، ملنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ کیا مجھے خود آنا پڑے گا؟ بہتر یہی ہے، میں نے جواب دیا۔ کہاں ہو؟ میں نے ہوٹل کا نام بتایا تو وہ بولا، اتفاق سے میں یہیں شہر والے آفس میں موجود ہوں، ٹھیک آدھے گھنٹے بعد تم ہوٹل کے دروازے سے نکل کر ہوٹل کے سامنے کنارے فٹ پاتھ پر کھڑے ہو جاؤ اور مجھے کچھ نشانیاں بتا دو۔ میں نے ذرا تفصیل سے اپنا حلیہ بتانا شروع کیا۔ چند نشانیاں سننے کے بعد بولا، بس اتنا ہی کافی ہے، تھوڑا بہت ہمارے اندازے لگانے کے لیے بھی چھوڑ دو۔ اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے شفیع شاہ کو صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد کہا، تم بھی میری رخصت ہوتے وقت ہوٹل سے باہر آ جانا اور ذرا قاسم بجلی وغیرہ کا جائزہ لے لینا، ہمارا تعاقب کرنے کی تو ضرورت نہیں، ہماری منزل بہرحال جزیرہ ہی ہوگا، تم وہاں پہنچ جانا اور دور سے حالات پر نظر رکھنا، کچھ ہتھیاروں کا بھی بندوبست رکھنا اور اپنے کچھ آدمیوں کو بھی سٹینڈ بائی رکھنا۔ میں کوشش کروں گا کہ اگر کوئی ایمرجنسی ہوئی تو تمہیں موبائل فون پر اطلاع دے سکوں۔ ٹھیک 29 منٹ بعد میں ہوٹل کے سامنے فٹ پاتھ پر کھڑا تھا۔ اس کے ٹھیک 1 منٹ بعد سیاہ رنگ کے نئے ماڈل کی ایک چمچم کرتی پجیرو میرے قریب آ کر رکی۔ اس کے شیشے تاریک تھے۔ اندر بیٹھے ہوئے افراد مجھے صرف ہیبلوں کی طرح دکھائی دیے۔ فوراً ہی پچھلا دروازہ کھلا اور وہی بھاری گنجیلی آواز سنائی دی جو میں فون پر سن چکا تھا، بیٹھ جاؤ۔ میں بلا تعمل پچھلی سیٹ پر جا بیٹھا، جس پر گھنی داڑھی مونچھوں والے 2 مضبوط جسیم اور سانبلے کلاشنکوف بردار پہلے سے موجود تھے۔ قاسم بجلی خود آگے ڈرائیور کے برابر پیسنجر سیٹ پر موجود تھا۔ گاڑی میں کسی نفیس سگار کے دھوئیں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو کسی نہایت اعلیٰ درجے کی کلون کی مہک میں مدغم ہو رہی تھی۔ قاسم بجلی ایک بھاری بھرکم پختہ العمر نیم گنجا شخص تھا۔ نہایت نفیس شلوار قمیض اور واسکٹ میں تھا۔ اس کی موٹی موٹی مونچھیں بچھو کی دم کی طرح اوپر کو اٹھی ہوئی تھیں۔ اس کا نام سن کر کچھ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی گلی کوچے کا روایتی قسم کا بدماش یا چھوٹا موٹا دہشت گرد ہوگا، لیکن اس کی شخصیت پر نظر پڑتے ہی اس کے بارے میں مجھے کچھ پوچھے بغیر ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ بہت اونچی چیز تھا۔ ظاہری شخصیت اور رکھ رکھاؤ سے وہ اسمگلر کے بجائے کوئی بہت بڑا جاگیردار دکھائی دیتا تھا۔ اس کے دونوں مسلح محافظ سانپ جیسی گول گول آنکھوں سے مجھے گھور رہے تھے۔ میرے بیٹھتے ہی پجیرو آگے روانہ ہو گئی تھی۔ چند لمحے تک قاسم بجلی کچھ بھی نہ بولا اور نہ ہی اس نے صحیح طور پر میری طرف دیکھنے کی زحمت کی۔ کچھ آگے جا کر گاڑی ایک سگنل پر رکی، تب قاسم بجلی نے پوری طرح گھوم کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں پر بھی سیاہ چشمہ تھا، لیکن ہم دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں کی گہرائیوں میں جھانک سکتے تھے۔ اس وقت تک ایک مسلح محافظ قدرے تیزچا ہو کر بیٹھ چکا تھا۔ وہ پیچھے نظر رکھے ہوئے تھا کہ کوئی گاڑی ہمارا تعاقب تو نہیں کر رہی۔ میرا اندازہ تھا کہ قاسم بجلی کا ڈرائیور اور خود قاسم بجلی بھی مسلح تھا۔ میں تمہارا نام نہیں پوچھوں گا، میرے لیے RX3 ہی کافی ہے، وہ خوشگوار لہجے میں بولا۔ یہ در حقیقت نام جاننے کی انڈائریکٹ فرمائش تھی۔
میرا نام عارف ہے۔ میں نے کہا شاید وہ منتظر تھا کہ میں مزید بھی کچھ کہوں گا، لیکن میں نے اس سے آگے کچھ نہ کہا۔ وہ چند سیکنڈ خاموشی سے میری طرف دیکھتا رہا۔ میرے اندازے کے مطابق گاڑی اس دوران بے مقصد سڑکوں پر رواں تھی۔ قاسم بجلی نے سگار کا گہرا کش لے کر منہ پھیر کر دھواں دوسری طرف چھوڑا، پھر دھیمی آواز میں بولا، یہ بتانا پسند کرو گے کہ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ انگریزی میں بات کر رہا تھا۔ یقیناً، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ بتائے بغیر تو چارہ ہی نہیں۔